چلا گیا، بگڑا ہوا جو کام تھا بنتا چلا گیا۔ ان کے حضور جب سر تسلیم خم کیا، پھر اپنا سر اٹھا کے میں چلتا چلا گیا۔ ان کے حضور جب سر تسلیم خم کیا، پھر اپنا سر اٹھا کے میں چلتا چلا گیا۔ غازی تیرے علم کا فریرا تھا سر پہ جو دنیا کے حادثات سے بچتا چلا گیا۔ کل ایمان رہا فخر ملت جعفریہ حجت اسلام والمسلمین علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب زیب ممبر ہو کر مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ ان کے بعد قاری القصائد ذاکر نزاکت علی نزاکت صاحب، ان کے بعد حجت اسلام علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب۔ برائے صحت و سلامتی علماء حق بلند تر صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ صلوات دیجیے محمد علی محمد۔ آپ سے درخواست کروں گا مرحوم غلام سرور اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، اس میں بہت ساری تاریخیں ہیں، لیکن سب سے اہم تاریخ تو آپ جانتے ہیں۔ تو اب میرے بھائی نے بہت عمدہ دو شعر پڑھے تو میری بھی وہ رگ جو تھی وہ پھڑک اٹھی۔ میں نے کہا کہ میں بھی جواباً دو شعر پڑھ کے، بلکہ جواباً نہیں بلکہ تائیداً تائید کرتے ہوئے دو شعر پڑھ کے پھر بات کو آگے بڑھائیں، تاکہ اب آپ کے یہاں جشن تو پڑھنا نہیں زندگی رہی تو وہ تو کہیں اور پڑھنا ہے، تو وہ حق ادا ہو جائے، دو شعر پڑھ دیں۔ چلو آپ 12 رجب کو 13 رجب کو مجھے یاد تو کر لیں گے اس بہانے۔ جو تیرہ بخت ہیں وہ کریں تیرگی کی بات۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تیرہ بخت یعنی بد نصیب، جن کی قسمت میں اندھیرے ہوں، تیرگی یعنی اندھیرا۔ جو تیرہ بخت ہیں وہ کریں تیرگی کی بات، ہم روشنی مزاج کریں روشنی کی بات۔ جو تیرہ بخت ہیں، دیکھیے اگلے ایک شعر میں پوری تاریخ ہے۔ کعبہ جو تعمیر ہوتا رہا ہے نا 92 بار، ہم نے کتاب بھی لکھی ہے، اس میں پوری تفصیل لکھی ہے۔ 92 بار کعبہ دوبارہ یعنی بنا ہے۔ اب زیادہ بار ہو گئے ہوگا، جب میں نے کتاب لکھی تھی اس وقت تک 92 بار ہو چکا تھا۔ جو تیرہ بخت ہیں وہ کریں تیرگی کی بات، ہم روشنی مزاج کریں روشنی کی بات۔ اب پیوند کاریوں کے تسلسل کے باوجود دیوار کعبہ کرتی ہے اب تک علی کی بات۔ وہ کریں تیرگی کی بات، ہم روشنی مزاج کریں روشنی کی بات، اور پیوند کاریوں کے تسلسل کے باوجود دیوار کعبہ کرتی ہے اب تک علی کی بات۔ صلوات دیجیے محمد علی محمد پر۔ وہ جب پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، جہاں پہلی بار مجلس پڑھنے جائیں تو وہاں ایک سوال ہمیشہ ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا سمجھ میں ہوگا، کیا سنے گا کیا نہیں سنے گا، لیکن جب منبر پہ بیٹھتے تو سب ایک جیسے چہرے نظر آتے ہیں۔ یہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے جملہ نہیں کہہ رہا، بخدا یہی کراچی سے لے کے پارا چنار تک کہیں چلے جاؤ، منبر سے بیٹھنے سے پہلے تک یہ خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بھائی کیا سنیں گے کیا نہیں سنیں گے، سمجھ میں آئے گی نہیں آئے گی۔ جب منبر پہ بیٹھ جاؤ تو سب چہرے ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں، سب حیدری نظر آتے ہیں، سب حسینی نظر آتے ہیں، سب کربلائی نظر آتے ہیں، سب نجفی نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ نے کمال عطا کیا ہے مومنین کو، علی کے چاہنے والوں کو، کہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے
ایسی مذاق تھوڑی ہے، ہم تو مکے اور مدینے میں بھی پہچان لیتے ہیں، کہیں بھی چلے جائیے مومن یا دیکھیں نا، مومن اور منافق کی پہچان علی کو بتائے نا، تو آپ کہیں گے مکے مدینے میں کیسے پہچانیں گے، وہاں تو ذکر ہی نہیں کر سکتے، میں کہتا ہوں ہے ذکر وہاں بھی پہچاننے کا آپ کو بتا دیتے ہیں، جس کی سمجھ میں نہیں آتا سمجھ میں آ جائے گا۔ کیسے پہچاننا ہے بھائی، مومن کون ہے منافق نہ، ہم تو خانہ کعبہ میں پہچان لیتے ہیں، مسجد نبوی میں پہچان لیتے ہیں، مسجد الحرام میں پہچان لیتے ہیں، حجر اسود کے سامنے پہچان لیتے ہیں، مقام ابراہیم پہ پہچان لیتے ہیں، حجر اسماعیل کے پیچھے ہر جگہ پہچان لیتے ہیں۔ کیسے پہچانیں گے علی کا ذکر کیسے کر سکتے ہیں آپ، وہاں نہیں کر سکتے، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں علی کا ذکر نہ ہو سکے، ہر جگہ علی کا ذکر ہے۔ کیسے؟ خدا کے بندو، جو ہی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، پاس بیٹھنے والا یا بھاگ جاتا ہے یا اور قریب آ جاتا ہے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف نیت باندھی، اللہ اکبر، ہاتھ کھول کے کھڑا ہوا، منافق بھاگ گیا، بھاگو، کون ہے؟ علی والا ہے، اور دنیا کا کہیں کا بھی علی والا تھا اور قریب آ گیا کہ اپنا ہے۔ سنا پہلا پیغام یاد رکھو، دنیا میں جہاں بھی پہچان کرانی ہو، ایسی جگہ جہاں ذکر نہیں کر سکتے، وہاں نماز 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 اعلان کر دیتی ہے کہ علی والا ہے یا نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو شور کرتے رہتے ہو مولوی نماز پڑھو، نماز مولوی نماز، نماز کی کہتا رہتا ہے، نماز کی کیوں کہتا رہتا ہے؟ اس لیے کہتا رہتا ہے جہاں زبان سے علی علی نہیں کر سکتے، وہاں نماز پڑھنے کا سلیقہ کہتا ہے علی علی، یہ علی والا ہے۔ اس لیے پڑھا کرو کہ نماز کا انداز ہی بتا دیتا ہے کہ نماز اس نے لی کس در سے ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ ہی بتا دیتے کہ آیا کس دروازے سے ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے سورہ مریم 93ویں آیت، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں جب آئے گا تو اللہ کے بندہ بن کر آئے گا۔ ان کل من فی السماوات والارض، اب لفظی ترجمہ کر دوں، نہیں ہے آسمان و زمین میں مگر جو کچھ بھی ہے الا آتی الرحمن عبدا، سوائے اس کے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو عبد کی حیثیت سے آئے گا۔ کیا بن کے آئے گا؟ اب جماعات، نباتات، حیوانات، انسان، ملائکہ، شجر، حجر، جنات، یعنی اللہ کے سوا کائنات میں جو کچھ بھی ہے اللہ سے اس کی نسبت کیا ہے؟ بندگی۔ کیا نسبت ہے؟ کرے یا نہ کرے، نسبت یہی ہے، مانے یا نہ مانے، نسبت۔ ہر شے عبد، عبودیت میں شامل ہے۔ کس میں شامل ہے؟ یعنی آپ نہیں سمجھ سکتے، ورنہ ہر شے عبودیت کر رہی ہے، بندگی کر رہی ہے، ہر شے۔ پروردگار ہر شے کیا مطلب؟ زندہ مردہ، حیوان، جمادات، نباتات، سب کا سب اللہ کی نسبت کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں سب کیا ہے؟ بندگی میں داخل ہے، عبودیت میں داخل ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاں تک سوال پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں پیدا کر لیجئے، جواب یہ ناچیز دے کر جائے گا۔ پروردگار تجھے ماننے والا بھی بندہ، نہ ماننے والا بھی بندہ، انبیاء بندے، رسول بندے، پیغمبر بندے۔ اور آگے بڑھ جائیے، مت گھبرائیے، مت گھبرائیے، معصوم ہے مگر بندے۔ اچھا چلیے آپ کی پریشانی یہی دور کر دوں، آپ ذرا کلمہ شہادت تو مجھے پڑھ کے سنا دیجیے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دے دی نا گواہی، گواہی دی نا، واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، گواہی دیتا ہوں، اور گواہی دو کہ پہلے محمد بندہ ہے بعد میں رسول ہے۔ واشہد ان محمد
ورسولہ. آپ گواہی دینا, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول, یعنی پہلے بندہ. کلمہ شہادت میں بھی پہلے بندہ ہے, بعد میں رسول. تو پروردگار یہ کیسی بندگی؟ محمد بھی بندہ, آدم بھی بندہ, نوح بھی بندہ, ابراہیم بھی بندے, اسماعیل و اسحاق بھی بندے, موسیٰ بھی بندے, عیسیٰ بھی بندے, سلیمان, داؤد, سب, اور جو ان کے مقابلے پر آئے وہ بھی. بھئی مانے نہ مانے ہیں تو بندے نا. نمرود بھی بندہ, فرعون بھی بندہ, جتنے مخالف آئے وہ بندے, رسول بندے, ان کے مقابلے پر آئے وہ بندے. مسئلہ کیا ہے؟ گڑبڑ ہو گئی نا. میں نے کہا نا سوال تو پیدا کیجئے, جواب دینے کے لیے بیٹھا ہے نا ناچیز یہاں. پہلے مرحلے میں تو بتا دیا ان کل من فی السماوات والارض, جاندار ہو یا بے جان, سب اللہ کی بارگاہ میں جب آئے گا تو آئیں گے تو اس کی نسبت کیا ہوگی؟ اللہ سے بندی, عبد اور معبود. عبد اور معبود کوئی بھی ہو, جمادات کچھ بھی ہے, اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ سب بندگی میں داخل. ٹھیک ہے. خوب یہ عبد ہے کیا؟ عبد کے معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے. آئیے ایک پہلے حدیث پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے, اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا, ایک طرف یاد, بعد میں نتیجہ دیں گے. ایک حدیث ہے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, صلوات بھیجیے بلند آواز. ایک حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان میں 70,000 حجابات ہیں. کتنے حجابات ہیں؟ 70,000 حجابات ہیں. اگر یہ درمیان سے ہٹا دیے جائیں تو اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب جل جائے گا. اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب جل جائے گا. جو کچھ بھی ہے, جہاں تک ذہن جا سکتے ہیں لے جائیے. یہ ناچیز بیٹھ, یہ درکھیے, اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان کتنے حجابات ہیں؟ 70,000 حجابات. اب یہ ایک ایک حجاب کیا ہے مجھے تعریف نہیں معلوم ہے, اللہ جانے, اس کا رسول جانے کہ ایک ایک حجاب کیسا حجاب ہے. یہ 70,000 حجاب, یہ پردے وہ نہیں ہے جو ہماری سامنے پڑا ہوتا ہے یہ پردہ. یہ جب حجاب کہا جا رہا ہے تو مانوی حجاب, کیسے حجاب نہیں معلوم, روحانی حجاب, نورانی حجاب. تو یہ 70,000 حجابات ہیں. اگر یہ ہٹا دیے جائیں تو جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے. اب آئیے عبد کسے کہتے ہیں؟ جو میں نے کہا نا کہ کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا, جو کچھ بھی ہے آسمان و زمین ہے نہیں ہے مگر اس سے اللہ کی نسبت کیا ہے؟ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو کس حیثیت سے آئے گا؟ عبد, بندہ, بندگی کی حیثیت سے. آئیے چھٹے امام کی مجلس, یعنی درس, چھٹے امام کا درس ہو رہا ہے. جانتے ہیں آپ سینکڑوں ہزاروں شاگرد, اور معصوم کبھی علم بانٹنے میں یہ دیکھتے تھے کہ اپنا ہے کہ غیر ہے؟ ایسا ہے؟ تو خواہ میں ہمارے بعض لوگ گھبراتے ہیں کہ فلانا امام فلانا نہیں, امام کے شاگرد نہیں ہو سکتے. امام کے شاگرد تھے تو بغاوت کیسے کی؟ لو رسول کے ساتھ رہ کے بغاوت کی ہے تو نہیں کی ہے, عجیب بات نہیں کی ہے, بتا دو نہیں کی. رسولوں کے, چلیے یوں کر دوں, رسولوں کے گھروں میں رہ کے بغاوت کی ہے نہیں کی ہے. تو پھر کیوں گھبراتے ہو؟ تو نہیں وہ شاگرد نہیں ہو سکتے, کیوں نہیں نے بڑا, خدا کے بندو داڑھی پھٹا کے پڑھو نا. کس کس نے؟ امام کے سامنے 5,000 آدمی بیٹھے ہیں, سب کو علم بانٹ رہے, جاؤ سب کو دے رہے. ارے اسکول میں, کلاس میں سارے شاگرد ایک جیسے ہوتے ہیں کیا؟ ہے نا, کچھ آخر وقت تک فرما بردار ہوتے ہیں, کچھ باقی بھی نکل جاتے ہیں. نہیں ایسی آپ لوگ, ارے ہندو اور مسیحی دنیا بھر سے پڑھنے آتے تھے چھٹے امام کے بعد. چھٹے امام سب کو علم بانٹا کرتے تھے, جاؤ لے جاؤ, صدقہ بٹ رہا ہے, سب لے کے جاتے تھے علم. ایک شاگرد کھڑا ہو, ایک بات میں نے بتا دی, علم بانٹنے میں کبھی کنجوسی سے کام نہ لینا, ہمیشہ خیال رکھنا کہ ایسا علم بانٹو جو سب کے لیے فائدہ مند ہو. ایسا علم نہ بانٹو کہ تمہاری کلاس سکڑتی چلی جائے. اس کے لیے دروازہ بند, آج اس کو گالی دی ہو گیا, اس کو گالی دی ہو گیا, اس کو گالی دی ہو گیا, آخر میں کچھ نہیں بچا, آپس میں شروع ہو جاؤ. خدا کے بندو کس طرف جا رہے ہو اور کدھر تمہیں لے جا رہے ہیں؟ جب وہ نہیں بچے آپس میں شروع ہو جاؤ, ممبر سے شروع ہو جاؤ, کھڑے ہو کے شروع ہو جاؤ. خدا کے بندو ایسا کچھ نہیں. معصوم کا سبق کیا ہے کہ ایسا درس دو کہ لوگ کھنچتے ہوئے چلے آئے, دوسرے بھی آئے. جزاک اللہ, مزہ تو جب ہے نا, لیکن آپ سب کھنچتے ہوئے چلے آئے
نہیں بھائی یہاں تو سب کی بات ہو رہی ہے, یہاں تو علم بانٹا جا رہا ہے. ارے ہم علم بانٹنے والے کہاں, ہم تو ناچیز طالب علم ہیں, ہمیں تو جو صدقہ اس در سے مل رہا ہے وہ بانٹ رہے ہیں. علم کہاں, ہم تو ناچیز طالب علم. خیر جناب, وہ شاگرد کھڑا ہوا, اس نے سوال کیا کہ فرزند رسول یہ عبد کے معنی کیا ہے؟ عبد کے معنی کیا ہے؟ معصوم مسکرائے اور فرماتے تو نے بہت اچھا سوال کیا اور اہل سے سوال کیا. اہل سے یعنی اگر یہ سوال تو کسی نااہل سے کرتا تو جواب صحیح نہیں ملتا, یا جواب نہیں ملتا, یا جواب ملتا تو وہ صحیح نہیں. تو امام نے یہ بھی بتا دیا کہ سوال ہمیشہ اہل سے کیا جاتا ہے, نااہلوں سے نہیں کیا جاتا. اور خدا کے بندو جو سوال کرنے کے قابل ہوتا ہے ان سے سوال کرو نا, ان سے سوال کرو جن کا کوئی واسطے نہیں. مثلا میڈیکل سائنس کا سوال مجھ سے شروع کر دو, وہ مولانا صاحب اتنے بڑے وہاں قم سے پڑھ کے آئے, فلان نجف سے پڑھ کے آئے, چلو ان سے پوچھیں. اور مجھے کیا پتا میڈیکل سائنس کیا چیز ہے نا, میں تو خود ڈاکٹر کو دکھاتا ہوں, مجھ سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ کہیں گے جاہل عالم ہے تو اس کو پتہ کچھ نہیں. ہم تو دکھانے گئے تھے کہ بھائی دل کا مریض ہو گئے تو جب ثواب بھائی میں نے وہ پڑھا یہ تھوڑی پڑھا بھائی خدا کے بندے ایسے تو معلوم ہو گیا نا کہ بھائی جو جس چیز کا اہل ہے وہ سوال کیا جائے گا. تو بس ہماری مشکل ہوا, پہلی مشکل کہاں پر آئی؟ پہلی مشکل یہاں آئی کہ جو جس کا اہل نہیں اس کے سامنے وہ مسئلے رکھ دیے جس کو دین کی الف بے نہیں معلوم. خدا کے بندو وہ بڑے اچھا بیان دین کا سوال کس سے کیا جائے گا؟ کس سے؟ جس کو دین کا علم ہوگا. جسے دین کا علم ہی نہیں ہوگا وہ تمہیں عقیدہ کیا بتائے گا؟ مجھے خود نہیں پتا عقیدہ کیا ہوتا, لیکن وہ مسلط کر دیا ابو جہلوں کو اپنے اوپر, ابو جہلوں کو مسلط کر دیا. کس سے؟ ابو تراف کے ماننے والوں نے, باب مدینہ علم کے ماننے والوں نے خود زبردستی ابو جہلوں کو. وہ خدا کے بندو فضائل مسائل پڑھنا, ثواب ہی ثواب پڑھے جاؤ, لیکن جب اس کے ہاتھ میں دین کی ڈوری دے دو گے تو کیا ہوگا؟ کیا اس نے پڑھائی دین؟ کیا اس نے فقہ کا علم حاصل کیا ہے؟ ایک جاہل کو استاد الفقہاء, جن فقہاء کا وہ استاد ہوگا پتہ نہیں ان فقہاء کا کیا عالم ہوگا. مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, کوئی تطبیق نہیں کر رہا کہ یہاں پر ہے یہاں پر نہیں ہے وہاں پر ہے وہ پھلا نہیں, وہ بات نہیں کر رہا, بطور کلی بتا رہا ہوں کہ سوال کس سے کیا جائے گا؟ جو جس علم کا اہل ہے, جو علم کا جس نے پڑھا اسی سے سوال کریں گے نا بھائی. ہر کلاس میں میتھمیٹک ایک اسکول کے اندر الگ الگ ٹیچر ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کہ بھائی یہ ایکسپرٹ ہے اس کا یہ پڑھائے گا, یہ اس کا ایکسپرٹ ہے, یہ اس کا ایکسپرٹ ہے. پھر اب تک کہ آگے بڑی کلاس میں جا کے فزکس الگ, کیمسٹری الگ, سب کے اسپیشلسٹ ہے نا, کہ وہ خود ہی بھیج دے گا دوسرے ٹیچر, بھائی فلاں کے پاس جاؤ, اس سے سوال نہیں مجھے تو آج سے مجھے بھائی میں نہیں ہوں, میں آرٹس کا اور بھائی مجھ سے جو تاریخ پوچھ لے, میں سیوک پڑھا دوں گا, مدنیات پڑھا دوں گا, تو مجھ سے کیا لے کے بیٹھ گیا معاشرتی علوم مجھے بتا دوں گا. نہیں میں تو آپ بڑا اچھا پڑھاتے ہیں معاشرتی علوم, میں آپ سے کیمسٹری پڑھوں گا, میری ہے ہی نہیں کیمسٹری کی, تو میں کہاں سے بتاتا تجھے کیمسٹری میں. سمجھ میں آ گئی بات کہ سوال کس سے کیا جاتا ہے؟ اہل سے, نہ اہلوں سے. ہمیشہ یاد رکھنا جس فیلڈ کا سوال ہے اس فیلڈ کے ماہر سے کرو. اگر اس فیلڈ کے ماہر سے نہیں کرو گے تو پھر بھٹک جاؤ, تو کسی کا گلہ نہ کرو کیونکہ ذمہ دار تم خود ہو. کسی کا شکوہ نہ کرو, ذمہ دار تم خود ہو. جس سے پوچھنا تو اس سے نہیں پوچھا, نہ اہلوں کے سامنے. امام نے پہلے مرحلے میں بتا دیا کہ سوال اہل سے کرو, نہ اہلوں سے نہ کرو. اچھا سوال کیا تھا؟ عبد کے بعد سن, اب عبد کی تعریف سنیں گے نا تو پھر آگے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. ایسی بنیاد مضبوط ہو جائے عمارت خود بخود اچھی بنتی چلی جائے گی. بنیاد کمزور رکھو گے کتنی بڑی عمارت بنا دو دھڑوم سے گر جائے گی. اور ہمارے مقابلے میں 1400 سال سے بڑی اونچی 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 عمارتیں بنائی گئی اور دھڑام سے گر گئی. ابھی بھی گری ہے نا. ہم جب کہتے تھے کہ انگریزوں نے بنایا ہے تو نہیں مانتا تھا کوئی. اب وہ خود بلبلا رہا ہے کہ ہمارا تو مذہبی انگریزوں نے بنایا تھا. اب پھنس گئے, کیا کریں؟ بادشاہ کی مانے کہ مولوی کی مانے؟ بادشاہ کہتا ہے یہ نہیں چلے گا, مولوی کہتا ہے یہی چلے گا. اب یہاں جو بیٹھا ہوا تھا وہ دونوں کی کھا رہا تھا, بادشاہ کی بھی کھا رہا تھا, ملا کی بھی کھا رہا تھا. وہ پریشان ہو گیا, یہاں والا کس کی حمایت کروں؟
بادشاہ کی حمایت کروں یا ملا کی حمایت کروں؟ الگ تضاد آ گیا نا. کیوں؟ ادھر تضاد ہے ہی نہیں 14 صدیوں سے. تضاد نہیں ہے. بنیاد مضبوط تو عمارت اتنی مستحکم کہ بنی امیہ بنی عباس ہو آج کی شیطانی طاقتیں سب مل کر بھی حملہ ہو تو کچھ بگاڑ نہیں سکی، نہ آئندہ کچھ بگاڑ سکے گی. کیوں؟ کیونکہ بنیادیں مضبوط ہیں. تم اوپر سے دیواریں گراؤ گے، دیواریں پھر بن جائیں گی عمارت، مگر بنیاد کربلا ہے. بنیاد کیا ہے؟ جس عمارت زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد. تو ہماری بنیاد کیا ہے؟ کربلا. ابھی پہنچتے آگے. چلیے امام فرماتے ہیں العبد حروف ثلاثہ. عبد 3 حروف پر مشتمل ہے، عین والباء والدال. عین با اور ٹھیک ہے نا. کیا آسانی سے مجھے لگ رہا ہے کہ باقی انچولیا جعفر تیار میں پڑھ رہا ہوں. یقین مانے اتنا ماشاءاللہ. آپ پھر خوش کرنے کے لیے جملہ نہیں کر رہی، میرے دل کی آواز ہے کہ ایسا بافہم مجمع مجھے ملا ہے کہ پہلے ڈرا تھا کہ پتہ نہیں سمجھیں گے میری بات، لیکن الحمدللہ وہ علی والوں کی زبان ایسی ہوتی کہ سب سمجھ لیتے ہیں. تو فرماتے ہیں العبد حروف ثلاثۃ العین والباء والدال. عین با اور دال. فرماتے ہیں عین علم باللہ تعالی. عبد کی عین سے مراد ہے اللہ کا علم، یعنی توحید کا علم جہاں تک حاصل کر سکتے ہو. یعنی ایک دلیل ضرور رکھو کہ اللہ ہے اور ایک ہے. اللہ ہے اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. بھائی عقیدہ بتا دو، نہیں تو پھر میں سیدھا کروں. نہیں مجھے سیدھا کرنا آتا ہے. اگر کسی کا ٹیڑھا ہو جائے نا راستہ، مجھے سیدھا کرنا بالکل آتا ہے. میں جانتا ہوں کیسے سیدھا کرتے ہیں عقیدے کو. اس لیے میں نے کہا یہ نا عقیدہ کہ اللہ ہے اور ایک، اور کوئی اللہ کے سوا. وہی اللہ ہے جس نے ہمیں محبت علی پر پیدا کیا. وہی اللہ ہے جس نے ہمیں محبت علی اور اولاد علی پر پیدا کیا. اس سے ادھر ادھر ہٹنے کی کوشش کرو گے نا برباد ہو جاؤ گے. دنیا بھی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی تمہاری. یہی عقیدہ. اور زیادہ فیشنیبل بننے کی کوشش کرو گے تو میں پھر بھی نہیں جانے دوں گا تم. میرے پاس کچھ آ گئے تھے ایسے فیشنیبل. آج کل فیشن بھی ہو گیا نا اپنے آپ کو یہ کہنا، اپنے آپ کو کہنا میں فلاں والا ہوں، میں فلاں والا ہوں، میں فلاں والا ہوں. فیشن بھی ہو گیا ہے. تو میں نے کہا بھائی میں آپ سے بابو مجھ سے بحث کرنے آگے چند لوگوں کو ساتھ لے کے سامنے، تاکہ مولوی کے سامنے بے عزتی کریں تو زیادہ اچھا ہوگا. یا آج کل یہ بھی ایک فکر ہو گئی. تو میں نے چلو بسم اللہ. تو وہ دیکھا لوگوں کو لیے بھائی وہ یہ سوال وال کر کے میں تو یہ کہتا ہوں. میں نے کہا سب میں آپ کی بات مان لوں گا، پہلے کلمہ سنائیے. کہنے کیا مطلب مجھے میں نے کہا مجھے کیا پتا آتا ہے کہ نہیں آتا. آپ کلمہ سنا دیجیے، اتنا سا سوال ہے. کلمہ سنا دیجیے پھر میں آپ سے بات کروں گا. تو جوش خطابت میں بول بیٹھے، جلدی سے کلمہ سنائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو میں نے کہا تو نے تو خود ہی تیسرے نمبر پہ رکھا. مجھ سے تو بحث کر رہا ہے اس موضوع کے اوپر، مجھ سے بحث کر رہا ہے. میں نے کہا پہلے اپنا کلمہ بدل، اس کے بعد مجھ سے بات کر. ہمت ہے کسی میں کلمہ بدلنے کی؟ بس نہیں ہے تو پھر جب یہ ترتیب اللہ نے رکھ دی تو جو اس میں مداخلت کی کوشش کرے گا دنیا اور آخرت کو برباد کر لے گا. برباد کر لے گا. علی وہی علی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے. علی وہی علی ہے جس کی آمد کا جشن تم منانے والے ہو. ورنہ آمد کا جشن کیسا اگر وہ ادھر ہے؟ پھر کس کی جشن آمد کا جشن؟ علی وہی علی ہے جس کی شہادت کی مجلسیں اور بناتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں. پھر اگر وہ والا ہے معاملہ تو پھر کیسی مجلس، کیسی محفل، کیسا میلاد نہیں ہے نا. تو عقل کیا کہتی ہے بھائی؟ علم باللہ تعالی، اللہ کا علم یعنی توحید کا. چاہے ایک دلیل رکھو. آسان سی دلیل شیعوں کے لیے تو یہی ہے کہ بس وہی اللہ ہے جس کے سامنے علی جھکتا ہے نا. شیعوں کو تو سمجھانے کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے کہ اتنا سن لو کہ محمد و علی جس کو سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ. اولاد علی جس پر کٹ جائے، مٹ جائے، کربلا بنا دے وہ اللہ ہے نا. اب سمجھ میں آگے کتنی آسان 2 2 4 والی بات ہے یہ.
اسے زیادہ کی کہانی نہیں ہے، اسے زیادہ کے لیے اور بھی آگے کی چاہیے، لیکن اتنی کافی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک دلیل ہونی چاہیے ضرور. علم باللہ تعالی، عبد کی علم سے مراد ہے اللہ کا علم حاصل کرو، چاہے کسی حد تک جاؤ، لیکن دلیل ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اور ایک ہے. اور آپ تو سب کھیتی باڑی کے زیادہ تر 90% سے زیادہ تو کھیتی باڑی سے وابستہ ہے نا. آپ کو تو میں اور آسانی سے سمجھا دوں. جائیے آپ زراعت کرتے ہیں نا، خود فیصلہ کر لیجئے گا کتنی محنت سے آپ پنیری لگاتے ہیں، ہے نا. جیسی بیج بونا ہو، جیسا گٹھلی لگانی ہو، جیسی جڑ لگانی ہو، ویسی طاقت سے زمین کو کھودتے ہیں نا. کھرپی سے، کدال سے، ہل سے کتنی طاقت لگاتے ہیں، ہے نا. وہ طاقت لگا کے چلاتے نا. ہل چلا رہے ہیں، ہل چلا رہے ہیں، تو وہ آگئے مشین والے ٹریکٹر وہ چلا رہے ہیں، اب کھول رہے ہیں نا ایسے. لیکن کبھی آپ نے غور نہیں کیا اس کسان کے پاس کتنی بڑی دلیل ہے اللہ کو پہچاننے کی. جس زمین کو اتنی طاقت لگا کے تم نے کھودا، وہ ننھی سی کوپل، نرم و نازک کوپل، جس کو ایسے کرو تو زندگی اس کی ختم، پھونک مارو تو زندگی ختم. کبھی سوچا نہیں کون سی طاقت ہے اس کے پاس کہ زمین کو میں نے اتنی طاقت سے کھودا اور یہ نرم و نازک کوپل اس کا سینہ چیر کے باہر آ گئے. کیا آ گئی؟ باہر آ گئی. بس وہاں سے پہچانتے کہ کوئی ہے جس نے اس نرم و نازک کوپل کو یہ طاقت دی کہ اتنی سخت زمین کا سینہ چیر کے باہر آئے. سمجھ میں آ گئی بات؟ آئیے بات کو اگر العین علم باللہ تعالی والبا بونہ امن سوا. معصوم فرماتے کہ عبد کی با سے مراد ہے اللہ کے سوا غیر سے دوری. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے سوا کسی کو اللہ نہیں ماننا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ کے سوا کسی کو اللہ نہیں ماننا. ہاں ماننے میں، اللہ ماننے میں اور جنہیں اللہ منواتا ہے ان میں فرق ہے. یہیں پہ ہمارے لوگ داؤ کھیل جاتے ہیں، ہمارے برادران داؤ کھیل جاتے ہیں. شرک کر دیا آپ نے. دیکھو منع کیا تھا اللہ کے سوا کسی کو، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا. آپ نے کر دیا صاحب. ہم نے کہاں سے شریک کیا؟ ہم نے کہاں سے شریک کیا؟ اگر کچھ ہستیوں کو ہمارا پیدا کرنے والا اس کو پسند ہی نہ ہو کہ ان کے ذکر کے بغیر میرا ذکر ہو تو ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ چلیے وہاں سے چلتے ہیں. یہاں تو بعد میں آئیں گے. ہم تو وہاں سے چلتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی. جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ اجمعین، سب اولادین کی جتنی بھی ہیں. حج کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہی ہے نا حج. جا کے وہ اعلان کر دے کوئی شریک نہیں ہے تیرا، میں آ گیا، بس تو ایک ہے، کوئی تیرا شریک نہیں. اب اس حاجی سے پوچھو کہ کرے گا کیا؟ تو یہ کہتے کہ جاؤں گا سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کروں گا، لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک، خانہ کعبہ کا طواف کروں گا، حجر اسود کو بوسہ دوں گا. چلو وہ کہے گا بھئی اللہ کا حکم ہے، جنت کا پتھر ہے، چوم لیا، چلو چوم لیا. یہ منصوب ہے اللہ کے نام سے، بھئی بیت اللہ ہے لہذا چکر لگا لیے، جواب دے دے گا مجھے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کیا کرے گا؟ چلو بھئی صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگاؤ. کیوں لگاؤں؟ پوچھو اسے کیوں لگاؤں بھائی؟ میں اللہ کی عبادت کرنے آیا ہوں. اللہ کے سوا کسی کو عبادت میں شریک نہیں کرنا. تو صحیح کیا ہے؟ کہ صحیح ایسا ہو سکتا ہے کہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرو اور حاجرہ کی یاد نہ آئے، اسماعیل کی یاد نہ آئے. نہیں، اللہ نہیں چاہتا کہ تم انہیں بھلا بیٹھو جن ہستیوں نے میری راہ میں قربانیاں دی. اللہ نہیں چاہتا کہ اس ہستی کو بھلا دو جس نے ایڑیاں رگڑی تو زمزم جاری ہو گیا. اللہ نہیں چاہتا کہ ان ہستیوں کو بھلا دو جنہوں نے میرا گھر تعمیر کیا، لہذا پورے حج کو یادگار بنا دیا. ابراہیم کی، اسماعیل کی، حاجرہ کی قربانی دو مینا میں جیسے ابراہیم اور اسماعیل نے دی. ایسا ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟
بقرعید شرک والی ہے، تو خود کہہ رہا سنت ابراہیمی، کہ میں سنت ابراہیمی پہ چلوں، وہ سنت الہی بتا مجھے. لیکن پتہ چل گیا نا کہ اللہ کو حج بھی گوارا دے اگر اس کے بندوں کو شامل نہ کرو. اللہ حکم دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جو میرے حکم سے عبادت میں شامل ہوں ان کا ذکر کرنا شرک نہیں ہوا کرتا. اس لیے وہ تو حج ہے زندگی میں ایک بار واجب، جو دن میں 5 بار واجب ہے. اگر اس میں بھی درود نہیں بھیجو گے میرے حبیب اور اس کی آل پر تو تمہاری نمازیں بھی منہ پہ مار دوں گا. لیکن دوسری شرط یہ بھی ہے کہ جو پڑھ رہے ہو توجہ سے، کیا پڑھو؟ الحمدللہ پڑھو، پتہ نہیں الحمدللہ. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز میں درود بھیجوں اور محمد و آل محمد کا خیال بھی نہ آئے؟ بس پتہ چلا کہ اللہ چاہتا ہے کہ میری نماز میں بھی محمد و آل محمد کو یاد نہ کیا تو نمازیں گئیں اور تم بھی گئے. مجھے وہی نماز چاہیے جس میں محمد و آل محمد پر درود بھیجا جائے گا اور محمد و آل محمد صلوات. سمجھ آئی؟ چلیے جلدی جلدی چلتے جلدی تاکہ محدود وقت میں بیان کو ختم کریں. مختصر دلیل دے رہا ہوں. العین والباء والدار ذنوبہ بلا کیف ولا حجاب. معصوم فرماتے ہیں کہ عبد کی دال سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے وہ قربت، وہ نزدیکی کہ درمیان میں نہ کوئی کیف ہو نہ کوئی حجاب ہو. کیف یعنی کوئی کیفیت، کوئی چیز نہیں، درمیان میں کوئی رکاوٹ اور کوئی حجاب. ذنوبہ بلا کیف ولا حجاب. اللہ سے وہ قربت، عبد کی دال سے مراد ہے اللہ سے وہ قربت کہ درمیان میں نہ کوئی رکاوٹ ہو نہ کوئی حجاب. اب ایسا عبد کہاں ملے گا بھائی؟ اب سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. ہر شے عبد ہے مگر جیسے نور کی منزل ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمان و زمین کا نور ہے. یہ لائٹ جلی نا، یہ بھی نور ہے. اس سے بڑی لائٹ جلے وہ بھی نور ہے تو لائٹ نا. نور یعنی لائٹ یعنی روشنی، یہی ہے. لیکن قسمیں ہیں نا، درجے ہیں نا، لالٹین، بجلی، موم بتی، یہ سب ہے نا. اور پھر رات کو آج کل لائٹوں میں میچ بھی چل رہا ہے نا، فلڈ لائٹ یا جو بھی تو کہتے جو بھی اصطلاح ہوگی مجھے تو نہیں معلوم، لیکن ہے نا، چل رہا ہے نا اتنے. لیکن یہ ساری لائٹیں مل کر بھی سورج کی لائٹ کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ پھر بھی کہیں گے رات ہے دن نا. ایسے ہی ہے نا سرکار. جب صبح ہو گئی اب یہ روشنی، یہ نور کی اعلیٰ قسم ہو گئی اور اعلیٰ. پھر اس کے سورج اتنے مجلسیں پڑھتے رہے، وہ کہکشائیں، پھر اس کا کلسٹر، پھر سپر کلسٹر، پتہ نہیں کیا کروڑوں سورج ایسے گھوم رہے فضا میں. آپ مذاق نہیں سمجھے گا، یہ حقیقت ہے. یہ ناسا کی رپورٹ ہے کہ کروڑوں اربوں سورج گھوم رہے ہیں. بھائی تمہیں پتا کیا یہ ہے عالمین. کیا ہے؟ عالمین. ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ اگر پہنچ گیا تو یہ بھی وضاحت کر دوں گا عالمین میں نے کیوں کہا، یہاں پہ یہ لفظ کیوں استعمال کیا. لیکن خیر چلیے آگے بڑھائیے. آئیے یہ مسئلہ ہے کیا؟ جناب نوح کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سلام علی نوح فی العالمین. عالمین میں نوح پر سلام. انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح نیکیاں کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، احسان کرنے والوں کو. وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، رسول کے لیے کہا جا رہا ہے، مرتبہ دیا جا رہا ہے، اور یہ نوح میرا مومن بندہ. کیا ہے؟ جزا دی جا رہی ہے. وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یہ میرے مومن بندوں میں سے. سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون پہ سلام ہو. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ دونوں بھی موسیٰ اور ہارون بھی میرے مومن بندے. کون ہیں؟ یعنی رسول بن گئے مگر جب درجہ دیا تو کیا درجہ دیا؟ بندے. اور اے حبیب وذکر عبدنا ایوب، میرے بندے ایوب کا ذکر کیجئے. وذکر عبدنا داؤد، میرے بندے داؤد کا ذکر کیجئے. وذکر عبدنا
ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، یا کہیں ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ذکر کیجئے میرے بندے ابراہیم، میرے بندے اسحاق، میرے بندے یعقوب، یہ کیوں بار بار عبد کی تکرار؟ میرا بندہ، میرا بندہ، میرا بندہ۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہتے ہوئے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اور مجھے اللہ نے کتاب دے کر بھیجا ہے، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ بس آئیے اب آپ کو بتاؤں گا۔ اب یہاں تک تو مشکل حل ہو گئی نا کہ قرآن میں رسول کے بعد جب درجہ دیا تو کیا درجہ دیا؟ بندے کا۔ کیا درجہ دیا؟ بندہ بندہ بندہ۔ اب آئیے، تمام پیغمبر اپنی جگہ، جب آخری رسول کا ذکر آیا تو کیسے کیسے لقب دیا، خدا کی قسم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ ہے، ایسا ایسا نا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، شاہد مبشر نذیر کہا، طٰہٰ یاسین مزمل مدثر خاتم النبیین، یہ سب کہا، سید الانبیاء سید المرسلین، کیا کیا لقب دیے، مگر جب سب سے بڑا مرتبہ دیا، کیا دیا؟ معجزے کی صورت میں معراج، جب آسمانوں پر بلایا، جب عرش الہی پر بلایا، پھر دیکھو کیا کہا، نہ مدثر کہا، نہ مزمل کہا، نہ طٰہٰ کہا، نہ یاسین کہا، نہ رحمت للعالمین کہا، نہ خاتم النبیین، نہ سید المرسلین، کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سورہ اسراء، سورہ نمبر 17 قرآن مجید کا، آپ جا کے دیکھنا ضرور، میرے کہنے پہ دیکھ لینا تاکہ تمہیں یقین کامل ہو جائے کہ میں نے کیا کہا۔ جب وہ مرتبہ دیا منصب تو کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ بابرکت ہے وہ ذات، سبحان کا ترجمہ سنیے پہلے مجھ سے۔ بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، لائق تسبیح ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات۔ اس کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں ہے سبحان کا۔ یہ 5 ترجمے بنتے ہیں، 5 میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، یعنی جتنے بھی تعریفی القاب ہے، سبحان الذی، بابرکت ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات، لائق تسبیح ہے وہ ذات، لائق تسبیح ہے وہ ذات۔ وہی سبحان الذی اپنی تسبیح بیان کر رہا ہے، کب؟ یہ کہہ کہ سبحان الذی، وہ بات، وہ ہستی بابرکت ہے، منزہ ہے، بے عیب ہے، لائق تسبیح ہے، جس نے راتوں رات سیر کرائی، معراج کرائی، کسے؟ اپنے بندے کو۔ کسے سیر کرائی؟ آئیے بڑا، اب میں آپ کو اس مشکل مرحلے سے نکال لایا۔ اب سنیے نتیجے، آخری میں نتیجے پر نتیجہ دیتا چلا جاتا ہوں۔ معراج کسے ہوئی؟ بتا دیا، معراج ہے بندگی کو۔ معراج کسے ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو معراج کرائی ہے۔ یہ بندگی کون سی بندگی ہے؟ جو بندگی حضور کو دی گئی۔ اب وہ سوال جو آپ کے ذہن میں آئے تھے، ان سارے سوالوں کے جواب آ گئے آپ کے پاس۔ اب دینے جا رہا ہوں جواب پہ جواب۔ یہ کون سی بندگی ہے پروردگار؟ میں بھی بندہ، مجھ جیسا گناہگار بھی بندہ، یہ سارے مومن بھی بندے، تیرے دوست بھی بندے، تیرے دشمن بھی بندے، تیرے رسول بھی بندے، رسولوں کے دشمن بھی بندے، ائمہ بھی بندے، ائمہ کے دشمن بھی۔ پروردگار یہ کیا ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں آپ کا۔ اب اتنا تو پتا چل گیا نا کہ معراج کسے ہوئی ہے؟ بندگی کو۔ معراج کسے ہے؟ بندگی کو۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، ٹھیک ہے، تاکہ اپنی نشانیاں دکھا دی جائے۔ لنریہ من آیاتنا۔ خواب خواب خواب، مولا نے اپنا خواب سمجھ لیا۔ خواب کیسا خواب؟ کہاں کا خواب؟ کیسا خواب؟ اور جہاں کسی نبی نے خواب دیکھا، اللہ نے اسے خواب کہا، کہا کہ نہیں کہا؟ جناب یوسف نے خواب دیکھا، کہاں خواب دیکھا؟ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا، قرآن نے کہا خواب دیکھا۔ لیکن یہاں خواب کی بات نہیں، اپنی تصویر بیان کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی اس معراج میں شک کرتا ہے نا، تو رسول کی معراج میں شک نہیں کر رہا، اللہ کی قدرت میں شک کر رہا ہے۔ وہ قادر، اس کے قادر
شک کر رہا ہے، یعنی اس کی قدرت کو، اس کی قدرت کو زیر سوال لا رہا ہے. کیوں؟ جس نے یہ کائنات خلق کی وہ قادر نہیں ہے اس بات میں، اس لیے اپنی تسبیح بیان کرا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. میرا سنو، لے آیا آپ کو منزلوں پر جواب دینے کے لیے. کیسے گئے تھے معراج پہ؟ تفصیلی واقعہ چھوڑ لیے، خلاصہ 2 جملوں میں یہ ہے کہ بلایا، مشیت نے چاہا کہ بلایا جائے، بلا لیا. کچھ لوگ کہتے ہیں دل چاہا، وہ دل کی بات نہیں ہے، مشیت کہا کرو. کیا کہا کرو؟ کیونکہ اللہ جسم و جسمانیات سے آ رہی ہے. مشیت نے چاہا کہ جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے، یا یوں کہوں کہ جس کے لیے یہ عالمین کی بزم سجائی ہے، اس کو بلایا جائے. جناب جبرائیل کو بھیجا. یوں کہیے کہ سب سے بڑے پروٹوکول آفیسر کو انبیاء کے جناب جبرائیل روح الامین علیہ السلام. سمجھ گیا؟ جناب جبرائیل علیہ السلام. میری طرف متوجہ ہے، باقی سب چاہتے کو چھوڑے ورنہ پھر گڑبڑ ہو جائے گی معاملہ بڑا. ایک سلوات بھیجیے بلند آواز سے محمد علی محمد پر. جناب جبرائیل کو کیسے بھیجا؟ کیوں؟ پروردگار جب تم معراج کرا سکتا ہے تو کہ جبرائیل کو بھیجنا ضروری ہے؟ ویسے بلا لے، بلا لے، آ جائیں گے. نہیں، جس کے لیے کائنات سجائی ہے تو اس کے لیے پورا پروٹوکول جائے گا. صرف جناب جبرائیل علیہ السلام تھوڑی جائیں گے. دیکھیں میں خود بھی تو آ سکتا تھا، اور حالانکہ میں نے تو وہ میپ سے موبائل میں نکال بھی لیا تھا سمو ڈورے کہاں پر، لیکن نہیں، میرے میزبانوں کی شان ہے. اور میرے نہیں، ہر میزبان کی. اگر کوئی میرے پاس آتا ہے تو میزبان کی شان میں میزبان کیا چاہے گا کہ بھئی پہلی بار مہمان آ رہا ہے، اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اسے وہاں سے ساتھ لو. وہ بے وقوف اور غیر اخلاق بد اخلاق میزبان ہوتا ہے جو فون پہ بتاتا نہیں، یہاں پہنچا وہاں پہنچا، ادھر آتے ادھر آتے، وہ بیچارہ بھٹک رہا ہے، اس سے پوچھ رہا ہے، اس سے پوچھ رہا ہے. ارے بھائی سیدھا سیدھا کسی کو بھیجے گا. اور یا جیسا مہمان ہوگا، اب یہ اپنی بات نہیں کر رہا میں نے اتنا بتا دیا نا کہ بھائی میزبان چاہا کہ نہیں بھائی ایسے نہیں لے کر آؤ، مولوی صاحب کراچی سے آ رہے ہیں. لیکن اب جتنا بڑا مہمان ہوگا میزبان اتنی ہی وہ اہتمام کرتا ہے. کبھی نوکر کو بھیجے گا، کبھی بیٹے کو بھیجے گا، کبھی خود جائے گا. ایسے ہی ہے نا؟ بات مہمان خود بھی آ سکتا ہے، لیکن نہیں، ضرورت ہے اس بات کی کہ مہمان میرا آ رہا ہے جس کے لیے، اور پھر جس کے لیے کائنات بنائی، عالمین بنائی. ایسے نہیں جبرائیل جائیے اور پھر سواری بھی لے کے جائیے، گاڑی لے کے جائیے. کون سی سواری؟ میرا حبیب آ رہا. لہذا سواری ایسی ہونی چاہیے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بیٹھا ہو نہ اس کے بعد. یہ ہے براق، اسے کہتے ہیں براق. یہ براق بس ایک بار میں اپنے حبیب کے لیے بنا رہا ہوں، اس سے پہلے بھی کوئی نہیں بیٹھا ہوگا، نہ اس کے بعد کوئی بیٹھے گا. اس سواری پہ لے کر آؤ. پہنچ گئے، کہاں پہنچے؟ سدرۃ المنتہا. کیا ابھی نعرے لگواتا ہوں آپ سے، ابھی آپ حیدری کے نعرے اتنے لگائیں گے کہ گنے نہیں جائیں گے. ذرا سا مجھے آگے بڑھنے دیجیے، میری بات کو آگے بڑھانے دیجیے. مقام آیا ہے، رک گئے جبرائیل. حدیث یاد رکھنا جو پہلے بتائی تھی، یاد ہے حدیث 70,000 اجابات والی؟ بھول تو نہیں گئے؟ سنو، جبرائیل رک گئے. کون ہے جبرائیل؟ پہلے تو سمجھ لو، سید الملائکہ، سارے ملائکہ کا سردار. کیا مطلب ایسے ہی شاید نہیں، یہ پورے عالمین کا نظام چلا رہے ہیں ملائکہ. اللہ تک کہ میری آپ کی روح بھی قبض کرے گا ملک. ایسے ہی ہے نا؟ ڈر تو بڑا لگتا ہے اس کے نام سے، لیکن کیا کرے، لیا جائے گا. وہ جتنے ڈرو آنا تو ہے، پہنچ جائے گا، چھوڑے گا کسی کو نہیں. اتنے ہی سوچ رہے آدمی سیدھا ہو جاتا ہے، لیکن سوچتے ہی نہیں، کہتے ہیں میرے پاس تو آگے پڑوس میں آ جائے گا، سب جگہ آ گیا، تیرے گھر بھی آئے گا. کسی کو نہیں چھوڑے گا ملک. اس کا بھی سردار ہے جناب جبرائیل. ایسے ہی ہے نا؟ یعنی پورے عالمین کا جو نظام چلا رہا ہے پروردگار ملائکہ کے ذریعے، اور ملائکہ کا سردار کون ہے؟ جناب جبرائیل. تو ساری طاقتوں کے مظہر کا نام ہے جبرائیل. کیوں؟ ملک پر مارتا ہے سونامی آ جاتا ہے، ملک پر مارتا ہے زلزلے آ جاتے ہیں. ان سب کی طاقتوں کے مظہر کا نام ہے، ساری طاقتوں کے، یعنی مخلوقات کی، ساری مخلوقات کی طاقتوں کے مظہر کا نام ہے جبرائیل. روح الامین. رک گئے روح الامین، رک گئے. فرماتے ہیں بس حبیب
रसूल अब आप आगे जाइए। रसूल ने कहा ये क्या बात हुई जिब्राइल, ये तो हक़ रिफाकत नहीं हुआ, वहां से यहाँ तक साथ आए हो, अब आगे कहा साथ चलो मेरे। कहा नहीं अल्लाह के हबीब, आगे नूरुल अनवार का जहान है, मैं नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? जानते हैं रसूल मगर रिकॉर्ड पे लाना चाह रहे हैं, क्यों नहीं जाना चाहते जिब्राइल? कहा अल्लाह के रसूल नहीं जा सकता, बाल बराबर भी आगे बढ़ा ना परे परवाज जल जाए, बाल बराबर भी आगे बढ़ा परे परवाज जल जाएंगे। कौन कह रहा है? जनाबे जिब्राइल, तमाम ताकतों के मजहर, मखलूकात की ताकतों के मजहर जिब्राइल ने कहा आगे बढ़ूंगा जल जाऊंगा। हुजूर ने भी इसरार नहीं किया, मुस्कुराए, आगे बढ़े, नूरुल अनवार के जहान में दाखिल हुए, ऐलान कर दिया। अल्लाह के रसूल ने दाखिल होके बल्कि मशीयत ने ऐलान कर दिया जिब्राइल के रुकने पर कि जहां तमाम मखलूकात की हदें खत्म होती है वहां से मोहम्मद अरबी की हद शुरू होती है। मालूम हो गई उबूदियत की आखिरी मंजिल क्या है? अब समझ में आ गई मेरी बात? इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि इल्ला आतिर रहमान अब्दा, अब्द की आखिरी मंजिल पर। लेकिन माबूद, ये तो मोहम्मद अरबी की बात हुई, बाकी अनवार मुक़द्दसा कहाँ है ना? चलिए अभी हल कर देते हैं मसला। ये माने का ना मसले पे मसले हल करते चले जाएंगे। अब दिया समझ में आई? अब आइए मेरा मौला क्या फरमाता है। मेरा मौला फरमाता है, और ये 3 अक़वाल पढ़ूंगा मासूम के, और तीनों मुस्तनद। तीसरा तो ऐसा है कि पढ़ते नहीं डर के मारे, हमारे पढ़ने वाले के कई लोग नाराज ना हो जाए। लेकिन अब मैं दलील कायम करके कहूंगा ना तो अब आपको समझ में आएगा कि मौला ने जो फरमाया है उसका मकसद क्या है। मौला पहले फरमाते लो कुश्फल ग़िता लमज़्ज़त तो यकीन, कितना ही हिजाब है अगर हटा दिए जाए मेरे सामने से तो अली के यकीन में कोई इजाफा होने वाला। अगर ये हिजाब हटा दिए जाए मेरे यकीन में कोई इजाफा होने वाला। आइए उसके बाद क्या फरमाते हैं? उसके बाद फरमाते हैं वल्लाहि मा शकक्तु फिल हक़ मुस्कुरैतु, अल्लाह की कसम अली को हक में कभी शक नहीं हुआ। सुनिए सुनिए पूरा तर्जुमा, अभी पूरा जुमला सुनिए। वल्लाहि मा शकक्तु फिल हक़ मुस्कुरैतु, अल्लाह की कसम अली को हक में कभी शक नहीं हुआ। कब से? मुस्कुरैतु, जब से हक पढ़ाया गया, बताया गया, सुनाया गया, लिखाया गया। नहीं, मुस्कुरैतु जब से हक मुझे दिखाया गया। या अली कब दिखाया गया, कहां दिखाया गया, किसने दिखाया? और किसी ने एतराज भी नहीं किया। अली के इस कौल पे क्यों? सब जानते हैं कि मेराज में जहां जहां नूर मोहम्मद सफर कर रहा था नूर अली साथ साथ जा रहा। शकक्तु फिल हक़ मुस्कुरैतु, अल्लाह की कसम मुझे हक में कभी शक नहीं हुआ जब से हक मुझे दिखाया गया। अब समझ में आया?
کہ اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ کا مسئلہ کیا ہے؟ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. اے حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ وہ نور ہیں جو اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں گردش کرتے رہے. تو بس جہاں جہاں وہ صلب اسلاب شامخہ میں سے محمد علی کا نور سفر کر رہا تھا، ان کے صلبوں میں یہ 11 اماموں کے نور اور نور فاطمہ سفر کر رہا تھا. اسلاب شامخہ، ارحام مطہرہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب سنو علی کا وہ کلمہ جسے پڑھتے ہوئے شیعہ بھی ڈرتے کہ یہ کیا کہہ دیا علی. خدا کے بندو، عبد کی حقیقت سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ آ گئی نا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. معراج کس کو ہے؟ عبد کو، میرے بندے کو. کون سا بندہ؟ جس کے آگے نور سرنگو ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نور بشر کے جھگڑے میں پڑے رہتے ہو. تو خدا کے بندو، عبد کی آخری منزل وہ ہے کہ اگر نور کے اشارہ کرے تو 2 ٹکڑے ہو جائے چاند. اشارہ کرے تو سورج پلٹ کر آ جائے گا. اس منزل پر عبد کی محمد علی کہ اشارہ کرے یا مرضی رب ہو تو نور ستارے کی صورت میں سکڑ کے آنگن میں اتر آئے گا، صحن میں اتر آئے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو عبد کی آخری منزل وہ. گھبرایا مت کرو بندہ بندہ بندہ، اس لیے کہا کہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. پہلے بندہ ہے بعد میں رسول، کیونکہ بندگی کی جس منزل پر اللہ کا رسول ہے دوسرا. اب سنیے، جب عبد کی یہ منزل میں نے آپ کو بتا دی تو سنو آخری میں نتیجہ. اب میرا مولا فرماتا ہے اس عبد کی منزل کو ذہن میں رکھنا، اور پھر مولا کا یہ قول سنو. کفا بی فخران ان اکون لک عبدا. اے میرے معبود، علی کے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ تیرا بندہ ہے. کفا بی فخران ان اکون لک عبدا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اے میرے پروردگار، اے علی کے خالق، کبھی شک میں نہ پڑنا علی کے شیعہ، کبھی گمراہی کے راستے پر نہ چلنا علی کے شیعوں. علی وہی ہے جو علی کہہ رہا ہے کفا بی فخرن. میرے معبود، تو نے امام المتقین بنایا، سید الاولیاء بنایا، امیر المومنین بنایا، سب کا مولا بنایا، عالمین کا مولا بنایا، وہ سب تو نے بنایا. علی تو فخر کرتا ہے. کس میں فخر کرتا ہے؟ کفا بی فخر، میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے نکون لکا عبدا کہ میں تیرا بندہ. عین با اور دال، وہ پوری تفسیر میں کر چکا. عین با اور دال کی سمجھ میں آ گئی نا بات؟ میں تیرا عبد ہوں، عین با اور دال والا وہ عبد جو چھٹے امام نے کہا میں تیرا وہ بندہ ہوں. معبود میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی. اب سمجھ میں آ گیا بات کہ کون ہے یہ بندے، کون ہے عباد اللہ الصالحین. بلکہ ان سے بھی آگے بڑھ کر یہ وہ انوار مقدسہ ہیں کہ بندگی میں وہاں تک پہنچے، بندگی میں وہاں تک پہنچے کہ حضور کے ساتھ ساتھ یہ انوار مقدسہ سفر کرتے چلے گئے، سفر کرتے چلے گئے. معراج کے بعد بھی تو اس صلب سے نور فاطمہ، سمجھ میں آئے نا، رحم مطہرہ خدیجۃ الکبریٰ میں منتقل ہوا تھا نا. الفاظ بھی یہ وہ منزل ہے، مقام ہے جہاں لفظوں کو بڑا انتخاب کر کے چن چن کے استعمال کرنا پڑتا ہے کہ بارگاہ معصومین میں ذرا سی بھی گنجائش نہ رہے بے ادبی کی. تو جو لفظ استعمال ہوئے روایات میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں. وہ نہیں کوئی اپنی طرف سے لانا نہیں چاہتا کہ ڈرتا ہوں. وہی بات ہے کہیں پر پرواز جل نہ جائے، بے ادبی نہ ہو جائے. تو پس وہ صلب شامخہ سے رحم مطہرہ خدیجۃ الکبریٰ میں نور منتقل. اسی لیے زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہو؟ پڑھتے نہیں تو سنتے تو ضرور ہو نا. جمعے کو تو سنتے ہو، شب جمعہ. چلو جو جمعے میں نہیں جاتا اس پر سے جمعہ بھی ثابت ہے ماشاءاللہ، تو کم از کم عید بقرعید تو جاتا ہی نہیں جاتا. عید بقرعید تو جاتا ہوگا. زیارت وارثہ سنتا ہے نہیں سنتا؟ نہیں سنتے تو سن لیا کرو، اس میں بڑے بڑے راز ہیں. زیارت وارثہ اسرار اور رموز سے بھری ہوئی. اس میں ہم نے اشرا پڑھا تھا، لیکن چلیے ایک جملہ بس. اشہد انک
کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ نور ہیں جو اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتے رہے۔ یہ کون ہے اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ؟ خدا کے بندو، فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ کون ہے؟ آپ بتاؤ کون ہے فاطمہ بنت اسد؟ ابو طالب کون ہے؟ کون ہے ابو طالب؟ اللہ کے بندو، جس کا بابا ہے ابو طالب، جس کی ماں ہے فاطمہ بنت اسد، کسی کی مجال ہے کہ ان دونوں سے یہ منصب چھین لے؟ ابو طالب سے علی کے بابا ہونے کا اور جناب فاطمہ بنت اسد سے علی کی ماں ہونے کا کسی کی مجال ہے یہ حق چھین لے فاطمہ یا علی سے ایک دوسرے کا ہمسر ہونے کا؟ اللہ کون ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، اللہ وہ ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ اللہ نہیں رہتا اگر اس کا ہمسر ہو جائے، علی علی نہیں مکمل ہوتا جب تک فاطمہ ہمسر نہ ہو جائے۔ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، فاطمہ علی کے بغیر نامکمل ہے، علی فاطمہ کے بغیر۔ اسے ایک جملے میں پوری مجلس پڑھ سکتا ہوں، لیکن بس ایک جملہ آپ کے حوالے کیا، زندگی نہیں آئندہ اس کی لفظ کی تشریح کر دوں گا جو میں کہہ کے جا رہا ہوں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ کسی کی مجال ہے حسنین سے یہ منصب چھین لے کہ ان کی ماں ہے فاطمہ زہرا، ان کے بابا ہیں علی۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے جو کر کے جا رہا ہوں، اور نہ سمجھ کے لیے رسول بتاتے رہے تو سمجھ میں نہیں آیا ہم کیا سمجھائیں گے، علی سمجھاتے رہے اس کی سمجھ درمیان میں اس کی سمجھ میں نہیں ہم کیا سمجھائیں گے، لیکن سمجھدار کے لیے اتنی بات کافی ہے، اتنی بات کافی ہے۔ علی وہی علی ہے جس کا بابا ابو طالب ہے، جس کی ماں فاطمہ بنت اسد ہے، جس کی ہمسر فاطمہ زہرا ہے، جس کے بچے حسن حسین اور زینب ام کلثوم۔ یہ منصب ملا کیوں؟ سنت الہی کے خلاف ہے، بغیر امتحان کے کوئی منصب دیتا ہی نہیں، کوئی منصب نہیں۔ اپنے انبیاء کو نہیں دیا، رسولوں کو نہیں دیا، پیغمبروں کو نہیں دیا، آپ کو بھی نہیں دے گا، ہم کو بھی نہیں دے گا۔ بس لے لی گئی، مال، غلام، جانور، مویشی، زمین، اور پھر سب یہ نہیں بلکہ مرض بھی مسلط ہے۔ اب جو ہمارے بھائی اس مرض کی تفصیل بتاتے ہیں، ہم تو اس کے اب وہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ ایسا وہ مبالغے میں یہاں تک کہہ جاتے کہ ایسا مرض تھا کہ وہ معاذ اللہ جس میں کیڑے پڑتے تھے وہ اٹھا کے گر جاتے، اٹھا کے نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، خبردار، معصوم پر ایسا کبھی مرض آ نہیں سکتا۔ لیکن ہاں مریض، ایسے مریض کے ہاتھ پیر بالکل جیسے کام نہ کرے تو لوگ سب سے بڑا اعتراض، سب سے بڑی تکلیف جانتے ہیں لوگوں کے تانوں سے ہوتی ہے۔ آج بھی نا ہاتھ کا زخم اتنا گہرا نہیں ہوتا جتنا زبان کا وار کاری ہوتا۔ تو جناب ایوب کو تانے دیتے تھے، دیکھو یہ نبی بنتے تھے معاذ اللہ، یہ پیغمبر بنتے تھے، دیکھو کیا ہوا یہ ایسا نبی ہوتا ہے، نبی پر ایسا ہوتا ہے، ایسی مصیبتیں آتی ہیں، 1 2 3 4 مصیبت۔ لیکن ایک مصیبت ایسی آئی ساری مصیبتوں کو بھول گئے۔ مصیبت یہ آئی، بڑی احتیاط سے لفظ استعمال کر رہا ہوں، معصومین کا دربار ہے، بہت سوچ سمجھ کے لفظوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ بس ایک مصیبت ایسی آئی جس کا اشارہ دے دوں کہ بس آپ کی غیرت کو بازار میں آنا پڑا۔ بھئی چادر میں آئی، باحجاب آئی، لیکن مجبوری کا یہ عالم ہو گیا کہ دوا کے پیسے نہ رہے، غذا کے پیسے نہ رہے، تو جناب ایوب کی زوجہ کو بازار میں آنا پڑ گیا۔ بس یہ ناموس جو بازار میں گئی ہے نا، باحجاب گئی، کسی کی مجال نہیں تھی کہ جناب ایوب کی اہلیہ کی طرف غصے کی نگاہوں سے دیکھیں، کسی کی مجال تھی کہ ہاتھ بڑھا دے، کسی کی مجال تھی کہ چادر چھین لے، نہیں، صرف جانا پڑا، لیکن تڑپ کر رہ گئے کہ اے میرے معبود بس، اے میرے معبود بس، میری ناموس کو بازار میں جانا پڑے گا، پروردگار میرے امتحان کو ختم کر دے۔ اللہ نے بھی ختم کر دیا، ختم کر دیا۔ ہاں ایوب، میں نے آپ کے امتحان کو ختم کر دیا، آپ میرے صابر بندے، سمجھ گئے نا؟ بس یہی تو میں کہتا ہوں، جہاں پہ ایوب کا امتحان ختم ہوا وہاں سے حسین کا شروع۔ بتاؤ کسی مقام پر حسین نے کہا اس بلکہ حسین اپنی بہنوں سے کہتے رہے، زینب تیار کر لو اپنے آپ کو اس وقت کے لیے۔
قیدی بننا ہے، خیمے لوٹے جائیں گے، جلائے جائیں گے، سروں سے چادریں بھی چھینی جائیں گی، بازاروں میں کشا کشا رسن بستہ پھرایا جائے گا۔ اچھا مجھے بتائیے اگر حسین دعا مانگتے تو کیا دعا قبول نہیں ہوتی؟ جب جناب ایوب کی قبول ہوئی، ایوب نے دعا مانگی، قبول ہو گئی۔ جناب سیدنا شعبہ بھی دعا مانگتے، پروردگار نہیں، یہ امتحان میں شہید ہو جاؤں مگر میری بہنوں کو، میری بیویوں کو، میری بچیوں کو بازاروں میں پھیلایا گیا، یہ گوارا نہیں۔ لیکن بتاؤ کہ حسین نے دعا کی؟ اچھا چھوڑو، زینب نے دعا کی؟ نہیں، کیوں؟ سب کا وعدہ ہے نانا کے ساتھ، سب جانتے ہیں کہ یہ قربانی نہ دی تو پھر ایک نبی چاہیے، پھر ایک رسول چاہیے، پھر ایک کتاب چاہیے۔ لہذا یہ فاطمہ کا جگر ہے، انبیاء سے آگے بڑھ کر فاطمہ نے قبول کیا اپنی اولاد کے لیے قربانی، اس لیے فاطمہ کی کسی اولاد نے امتحان ختم ہونے کی بات نہیں کی۔ ہاں، سید سجاد سے جب پوچھا جاتا تھا نا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، ابھی بتاتا ہوں یہ جملہ میں نے کیوں کہا، کہاں پڑی، تو مولا بس آنکھوں میں اشک بھر کے، وہ بھی خون بھرے اشک، مشہور ہے نا کہ خون روتا رہا 35 سال میرا امام، فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ کیا تھا شام میں؟ میں اب منظر کشی وہ کر رہا ہوں، پہلے میں تاریخ پڑھتا تھا، اب میں تاریخ کھنگال کر آیا دمشق جا کے۔ سنو، باب توما جہاں سے یہ داخل ہوا ہے نا، قافلہ دمشق میں، پرانا دمشق اب تک محفوظ ہے، اس کو انسانی ورثہ قرار دے کے وہ فصیل پورے قلعے کی اب تک محفوظ ہے، اس کے اندر پرانا شہر ہے، باہر جدید شہر۔ جب آپ اندر داخل ہوں گے قید دربار کے لیے، قید خانوں کے لیے، تو وہ پرانا شہر شروع ہوتا ہے باب توما۔ باب توما اس لیے بار بار نام لے رہا ہوں کہ اور دروازوں سے بھی لے کر جاتے ہیں ظاہرین کو، لیکن باب توما یاد رکھے گا، یہ وہ دروازہ ہے جہاں نامعلوم کتنے دن تک آلے رسول کو بٹھا کے رکھا، 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن مجھے نہیں معلوم، مختلف بات، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ اتنے عرصے تک کہ دھوپ اور کیوں کہ شہر کی تیاری کا حکم دیا جاتا۔ اچھا میں بڑا حیران تھا کہ آخر یہ 3 دن میں قافلہ کیوں پہنچا، کیونکہ باب توما سے دربار زیادہ 1.5 کلومیٹر ہوگا، 2 کلومیٹر ہوگا، یہ 3 دن کیوں لگے؟ عزیزو جب گیا ہوں آنکھوں سے ایک ایک گلی دیکھیے تو پھر پتا چلا کہ ہوا کیا تھا۔ آج بھی یاد رکھیے دمشق، پرانے دمشق میں 3 آبادیاں ہیں، مسلمانوں کی بھی ہیں، یہودیوں کی بھی ہیں، عیسائیوں کی بھی ہیں۔ آج میں آپ کو بتا، ابھی وہ کرا ان کے صومعے بھی بنے ہوئے ہیں، ان کے چرچ بھی بنے ہوئے ہیں، مسجدیں بھی، اور آج تک ایسا بازار ہے کہ جس میں آج بھی حسین کا نام لو تو لوگ سیٹیاں بجاتے ہیں۔ صرف ایک گلی مومنین کی ہے، اور وہ کیسے پہچانی جاتی ہے؟ اس ایک گلی میں کوئی شراب خانہ نہیں۔ اب سمجھ گئے نا کہ باقی گلیوں کا حال کیا ہے؟ آج تک ان خبیثوں کے محلوں میں شراب خانے موجود ہیں، اور اس وقت سے لے کر آج تک پھر بھی میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ 3 دن کیسے لگے، کم سے کم زیادہ دن بھی بتاتے، 3 دن کیسے ایک رہے، اور کہیں یہ بازار پتلے پتلے کہیں چوڑے، وہ ایک بازار جس کو بتاتے ہیں وہ تو کافی چوڑا سکے، یہاں سے لے کے نہیں، وہ تو آخری حصہ ہے۔ عزیزو سنو، یہ ایک گلی سے نہیں گزرے، دمشق کی ایک ایک گلی میں قیدیوں کو پھرایا، حکم تھا یزید کا کہ پورے دمشق کی گلیوں سے پھرا کر لاؤ، کیونکہ ہر گلی میں وہ نشان موجود ہے کہ یہاں قافلہ بیٹھا تھا یا کھڑا ہوا تھا، اور وہ گلی بھی اب تک موجود ہے جس گلی میں آل رسول کے سروں پر کوٹھوں سے، چھتوں سے کنکر، میں تو یہی کنکر کا لفظ کہہ سکتا ہوں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، کنکر برسے۔ اب مجھے بتاؤ، ذرا تصور میں تو لاؤ کہ 100 اسیر چلے ہو کربلا سے، 100 یا 100 سے زیادہ، اور جب شام کے بازار میں پہنچے تو 12۔ مجھے بتاؤ، اژدہام، نہ محرموں کا اژدہام، علی بطول کی بیٹیاں، رسول کی بیٹیاں، آگے سیدھے سجاد سر جھکائے ہوئے، بیویوں کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، بال اپنے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کیا ہے، اور بار بار انہیں کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، پھر اس گلی میں، پھر اس گلی میں، اس طرح پورا شام گھما کے آخر میں لے کر آئے تو حکم ہوا کہ ابھی دروازے کے
बाहर बैठ गई। जिन्होंने दरबार देखा है वो समझ रहे होंगे कि कितना बड़ा दरबार और क्या हाल था। सामने तख्त था और इस तरफ सामने ऊपर आज तक वो जगह बनी है जहाँ इनके बनु मैया की खवातीन औरतें बैठी थी, और उससे थोड़ा आगे सामने वो मकाम जहाँ जनाब याहया का सर दफन है, याहया पैगंबर का, और बीच में वो कठहरा जहाँ आले रसूल को खड़ा किया गया। लेकिन नहीं, मुझे तो कुछ और पढ़ना है। जब ये सारे बाजारों के मरहले तय करने वाली ज़ैनब, आइए अय्यूब, आइए आइए देखिए वो सब्र की मंजिल और ये सब्र की मंजिलें देखिए। सारी मंजिलें तय करके आने वाली ज़ैनब, जब ये हुक्म आना कि अब कैदियों को दरबार में लाया जाए तो ज़ैनब ने इनकार कर दिया, नहीं, अली की बेटी इस दरबार में नहीं जाएगी। क्या मंजर था दरबार का? इस बदबख्त ने गैर मुस्लिम सफीरों को भी बुलाया हुआ था। अली की बेटी नहीं चाहती थी कि तुमने जो कुछ भी किया हमारे साथ किया, इन काफिरों को तो न दिखाओ कि तुमने अपने रसूल की बेटियों के साथ क्या किया। शिम्र ताज़ियाना लेकर आगे बढ़ा, सीधे सज्जाद की पुष्ट करिए अपनी फूफी से इसी आदम में जाना होगा दरबार। सीधे सज्जाद ने जंजीरों का लंगर समेटा, फूफी अम्मा ये मंजिल और तय कर ली। बड़ी हसरत से ज़ैनब ने देखा अपने भतीजे को, फरमाती है मेरे बेटे मेरे लाल सीधे सज्जाद तू मेरे वक्त का इमाम है, लेकिन अभी ज़ैनब से बद्दुआ का हक तो किसी ने नहीं छीना। मैं बद्दुआ करती हूँ अम्मे कुलसूम, ए मिर्बा, ए उम्मे लैला, ए रुक़ैया, ए सकीना, मैं बद्दुआ करती हूँ इस कौम बदकार के लिए। तुम सब आमीन कहना। कहते हैं कि ज़ैनब ने बद्दुआ के लिए हाथ उठाए। अरे मैं कहता हूँ हाथ कैसे उठाएगी ज़ैनब? हाथ तो पसे पुष्ट बंधे हैं, कैसे उठाएगी ज़ैनब हाथ? हाँ, चेहरा उठाया था आसमान की तरफ, जो ही निगाहें बुलंद की, सामने नोके नेज़ा पे भाई के सर पे निगाह ठहर गई। क्या देखा? भाई की आंखों से अश्क जारी है। तरफ उठी ज़ैनब, पूछती है माँ जाए ये बाद शहादत ऐसा कौन सा जुल्म हुआ क्या आपकी आंखों से अश्क जारी है? नोके सीना पे तिलावत कुरान करने वाला सरे हुसैन गोया हुआ। हुसैन फरमाते ज़ैनब सारी मेहनत अकारत हुई जाती है। ज़ैनब इसी आलम में दरबार में जाना होगा, ये इम्तिहान भी देना होगा। ज़ैनब ने सर झुकाया, दरबार में दाखिल हुई, लेकिन इतना एहतिमाम हुआ कि सब बीवियों ने अपने हल्के में ले लिया। यजीद मलऊन तख्त पर बैठा है, कदमों में सरे हुसैन कश्ते तिला में छड़ी से बेअदबी करता जाता है। देखा बीवियों को आते, पूछा इनमें बिन्ते अली है? कहा ये कहाँ है? सामने लाओ, मुझे कुछ बात करना है। इतना सुनना था। फिजा आगे बढ़ी, सामने आ गई। खबरदार, खबरदार, अगर किसी ने कदम आगे बढ़ाया। यजीद ने तैश से पूछा ये कौन है औरत? बताया गया इस घर की कनीज फिजा है। कहा कनीज की इतनी जुर्रत, आगे बढ़ो, इसका सर कलम कर दो। जल्लाद आगे बढ़ा तलवार लिए। फिजा ने चारों तरफ दरबार में निगाह दो आई। दर्जनों हबशी गुलाम मुसल्ला खड़े थे, उन्हें ललकार के कहती है क्या हुआ तुम्हारी गैरतों को? अरे ये यजीद तुम्हारी कौम की एक औरत के कत्ल का हुक्म देता है, खामोश बैठे हो। बस उन हबशी गुलामों की गैरत जागी, शमशीरें बेनियाम की पहुंच गए यजीद के सर पे। इस कनीज के कत्ल का हुक्म वापस ले, वरना अभी दरबार में तलवार चलेगी, अभी खून की नदी बह जाएगी। घबरा गया यजीद, चिल्ला के कहा जल्लाद से रुक जा, इस कनीज को कत्ल न करना। पर जल्लाद रुका। ज़ैनब से ये मंजर न देखा गया, ज़ैनब से ये मंजर न देखा गया। मदीने का रुख कर किया आवाज दी, नाना नाना देख लिया घर की कनीजों के दिफा के लिए कितनी शम्स
على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي